کیجیے، رسول کی شفقت دیکھیے، رسول کی مہربانی دیکھیے۔ آپ کو کسی چیز کا اختیار دیا جائے، کوئی گورنمنٹ یا اس گورنمنٹ کا چیف منسٹر یا پرائم منسٹر آپ کو کہے کہ میں آپ کو ایک چیز مانگنے کی اجازت دیتا ہوں، مانگو، میں آپ کی 100 باتیں سنوں نہ سنوں، لیکن ایک چیز ہم آپ کی ضرور پوری کریں گے، ایک ارادہ ہم آپ کا ضرور پورا کریں گے، بولیے کیا مانگتے ہو؟ تو آپ اس سے مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے؟ آپ فوراً کہیں گے یہ دے دیجئے مجھے، یہ دے دیجئے مجھے۔ آپ وہ ایک چیز ضرور اس سے مانگ لیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بھی اختیار دیا، اللہ نے مجھے بھی حکم دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کچھ دوں نہ دوں، لیکن ایک تو آپ کی ضرور سنوں گا، ایک آرزو آپ کی ضرور پوری کروں گا، ایک تمنا آپ کی ضرور پوری کروں گا۔ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ آپ کی مرضی کے مطابق میں آپ کو دوں گا، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا، اللہ سے رزق مانگ لیجئے، اللہ سے روزی روٹی مانگ لیجئے کہ میرے گھر میں کبھی فاقہ نہ ہو، مانگیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے نہیں عائشہ مجھے رزق نہیں مانگنا، عائشہ اگر میں چاہوں تو اللہ سے دعا کر دوں، اے اللہ اس احد پہاڑ کو تو میرے لیے سونے کا پہاڑ بنا دے، قسم ہے مجھے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ اس احد پہاڑ کو سونے کا بنا دے گا میرے لیے، اور جہاں میں جاؤں گا یہ پہاڑ بھی میرے ساتھ ساتھ چلے گا، لیکن میں اللہ سے سونا نہیں مانگوں گا، چاندی نہیں مانگوں گا، زر و جواہر نہیں مانگوں گا، رزق بھی نہیں مانگوں گا، میں اللہ سے یہ ساری چیزیں نہیں مانگوں گا۔ فرمایا عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اللہ نے آپ کو حکم دیا مانگو، ایک دعا ہم آپ کی ضرور سنیں گے، ذری بتائیے کیا مانگتے ہو؟ آپ نے فرمایا عائشہ نہیں نہیں، پھر فرمایا عائشہ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فَاسْتُجِیب، اللہ نے مجھ سے پہلے بھی جتنے نبی بھیجے، جتنے پیغمبر بھیجے، جتنے رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا، اللہ نے سارے نبیوں کو ایک دعا مانگنے کا اختیار دیا، سارے نبیوں کو حکم دیا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ قَدْ دَعَا بِهَا، ان نبیوں نے دنیا میں مانگ لیا، ان رسولوں نے دنیا میں مانگ لیا، فَاسْتُجِیب، اور اللہ نے ان کو دے بھی دیا۔ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے اللہ نے ہر نبی کو حکم دیا کیا مانگتے ہو؟ ایک چیز ہم تمہیں ضرور دیں گے تمہاری مرضی کے مطابق۔ قد دعا بها، ان نبیوں نے اس دنیا ہی میں مانگ لیا، اور اللہ نے فاستجیب، ان کی دعا کو قبول بھی کر لیا، اللہ نے ان کی دعا کو سن لیا اور دنیا میں ان کو ان کی مرضی کے مطابق دے دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں تو اللہ نے آپ کو بھی تو اختیار دیا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو آپ مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا، ایک کھجور کھا کر یا پانی پی کر گزارا چلتا ہے، اور آپ کچھ مانگ ہی نہیں رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ فرمایا عائشہ میں کچھ نہیں مانگوں گا، اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے، میں وہ دعا کو بچا کر رکھوں گا۔ فَجَعَلْتُ دَعْوَتِي شِفَاعًا لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں اپنی اس دعا کو بچا کر رکھوں گا قیامت کے دن کے لیے، میں نے اس دعا کو بچا کر رکھا ہے، اور قیامت کے دن جب میدان محشر ہوگا تب میں اللہ سے کہوں گا اللہ ایک دعا میری باقی ہے جو دنیا میں اختیاری دعا تو نے مجھے دی تھی، اور جو میں نے دنیا میں نہیں مانگی، تو نے سارے نبیوں کی دعا کو سن لیا، میری دعا بھی سن لے، اے اللہ میں آج قیامت کے دن وہ دعا مانگ رہا ہوں اور تو میری اس دعا کو پورا کر۔ وہ اختیاری دعا اللہ رب العالمین مجھ سے کہے گا اے محمد ہاں تمہاری ایک اختیاری دعا ہے، تم نے دنیا میں نہیں مانگا، مانگو آخرت میں کیا مانگ رہے ہو؟ فرمایا عائشہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا شفاعۃ لامتی، میری امت کو بخش دے، میری امت پر رحم فرما، اللہ میری امت گناہگار ہے، اس کو جنت کے اندر داخل
نازل کر دے، میں اپنی امت کے گناہگار لوگوں کی سفارش کرا کے ان کو جنت کا مستحق بناؤں گا انشاءاللہ۔ اس دعا کو میں نے روک کر رکھ لیا ہے اور وہ دعا قیامت کے دن میں اللہ سے مانگوں گا۔ یہ نبی کی رحمت ہے اپنی امت کے ساتھ۔ بھوکا رہنا گوارا کر لیا، سوکھے ٹکڑے کھانا گوارا کر لیا، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، کھانے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی، کہیں سے کھجور آ گیا تو کھا لیا ورنہ نہیں۔ اور اللہ کہہ رہا مانگو کیا مانگتے ہو، ایک دعا ہم ضرور سنیں گے۔ اور حضرت عائشہ کہہ رہی ہے مانگ لو، روزی روٹی مانگ لو، رزق مانگ لو، فاقہ نہ ہو، صبح بھی اٹھوں تو کھانے کو ملے، شام کو بھی کھانے کو ملے، اتنا تو مانگ لو۔ اور اللہ کے رسول رزق نہیں مانگ رہے ہیں، دولت نہیں مانگ رہے ہیں، اور کہہ بھی رہے ہیں اگر کہوں تو ہو پہاڑ سونے کا بنا دے گا اللہ، لیکن نہیں۔ اللہم اجعلنی فی حیاتی مسکینا، اے اللہ مجھے زندگی میں جب تک زندہ رکھ، مسکین بنا کے زندہ رکھنا، فقیر بنا کر زندہ رکھنا۔ جب مجھے موت آئے تو حالت فقیری میں موت آئے، اور قیامت کے دن جب تو مجھے اٹھائے، قیامت کے دن جب میرا حشر ہو تو مسکین بنا کر فقیر بنا کر اٹھانا۔ آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں، روزی روٹی نہیں مانگ رہے ہیں۔ یہ نبی کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے اپنی امت کے ساتھ؟ یہ رحمت ہے نبی کی۔ وہ نبی، غور تو کرو میرے بھائیوں، کہتا ہے کہ جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ، جب تم اپنے بستر پر رات میں سونے کے لیے جاؤ، عشاء کی نماز کے بعد جب اپنے بستر پہ سونے جاؤ تو اے لوگوں، بستر پر جاتے ہی مت سو جاؤ، اپنے بستر کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ جھاڑ لو، 3 مرتبہ جھاڑ لو۔ اس نبی کی رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ رات کے اندھیرے میں کوئی چیز بستر پہ گر چکی ہو، کوئی بچھو گر گیا ہو، چھپکلی آ گئی ہو، کوئی موذی جانور بستر پہ پڑا ہوا ہو، اور تم عشاء کی نماز پڑھ کے نیند کے غلبے میں آؤ اور ایک دم بستر پر لیٹ جاؤ اور سو جاؤ، اور وہ خطرناک جانور تمہیں ڈس لے، وہ خطرناک جانور تمہیں کاٹ لے۔ اس نبی کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں، فرمایا او میرے امت کے لوگوں، جب تم بستر پہ سونے جاؤ تو اپنے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لیا کرو۔ اس نبی کی رحمت کو تو دیکھو، اپنی امت کو سونے کی اصول بتلا رہا ہے اور خطرناک جانوروں سے ہوشیار کر رہا ہے۔ اور رسول نہیں چاہتا کہ میری امت کا کوئی فرد بستر پہ سوئے اور خطرناک جانور اس کو کاٹ لے۔ تکلیف تمہیں آتی ہے اور درد محمد رسول اللہ کو ہوتا ہے، درد دکھ تمہیں پہنچتا ہے اور اس کی تکلیف محمد رسول اللہ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، چوٹ تمہیں لگتی ہے، کانٹا تمہارے پیر میں چبھتا ہے اور اس کا درد محمد رسول اللہ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ فرمایا بستر پہ سونے کے لیے جاؤ تو اپنے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لو۔ اس نبی کی رحمت کو تو دیکھو، فرماتے ہیں او لوگوں، گھر کی چھت پر اگر کھلی ہوئی ہو اور مڈیر بندی ہوئی نہ ہو تو اے لوگوں تم کھلی ہوئی چھت پر مت سویا کرو۔ اس چھت پر سونے سے منع کر دیا جس چھت کی منڈیر نہ بندی ہوئی ہو، جس پر دیواریں یا گرل وغیرہ نہ لگی ہو۔ اللہ کے نبی نے کھلی ہوئی چھت جس پر کوئی احتیاطی دیوار کھڑی نہ ہوئی ہو اس چھت پر سونے سے منع کر دیا، کیونکہ سوتا مرتا دونوں برابر ہوتے۔ رات میں تم اٹھے اور پیشاب لگا اور نیند میں چلنے لگے اور تمہیں پتہ ہی نہیں کہ چھت پہ سو رہے ہو، اور اچانک پیر پھسل گیا اور تم 3 منزل سے پہلی منزل پہ آ گئے، 4 منزل سے گر کر پہلی منزل پہ آ گئے، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، دماغ کی نس پھٹ گئی، برین ہیمریج ہو گیا، مر گئے۔ اس نبی کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے، وہ ہمارا رحمت للعالمین، وہ ہمارا پیارا پیغمبر فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ او لوگوں، اگر گھر کی چھت پر منڈیر نہ بندھی ہوئی ہو تو اس منڈیر والی بغیر منڈیر کی چھت پر تم سویا نہ کرو۔ فرما رہے ہیں لوگوں، جب تم اپنے بستر پہ سونے جایا کرو تو چراغ بجھا دیا کرو۔
उस जमाने में चिराग जला करते थे। एक साहबी सो रहे हैं और चिराग जल रही है, एक चूहिया आती है और चिराग की गुल लेकर भागती है, कपड़ा लेकर भागती है, और उस सहाबी के छप्पर में, फूस के मकान में आग लग जाती है। फूस के मकान में आग लग जाती है, जिससे पूरा का पूरा घर जल जाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह हुक्म देते हैं, लोगों चिराग बुझा कर सोया करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की रहमत को यह भी गवारा नहीं कि मेरा उम्मती चिराग जलाकर सोए और रात में हवा से कोई चिंगारी छूट जाए और वो पूरे के पूरे मकान में आग लगा दे। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह की रहमत का अंदाजा इस बात से लगाओ, फरमाते हैं कि मैं नियत बांधता हूँ, अल्लाहू अकबर कहता हूँ और मैं सूरह फातिहा पढ़ता हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं सूरह बकरा पढ़ूं, 2.5 पारे की सूरत पढ़ूं। मेरा दिल चाहता है कि लंबी लंबी सूरत पढ़ूं, और मैं शुरू कर देता हूँ, सूरह बकरा शुरू कर देता हूँ, मैं सूरह आल इमरान शुरू कर देता हूँ। लंबी सूरत शुरू करने का मेरा दिल चाहता ही करूं। अचानक पीछे औरतों के मजमे में किसी बच्चे के रोने की आवाज मेरे कान में आती, मैं फौरन नमाज को मुख्तसर कर देता। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ाकर नमाज को खत्म कर देता। उस रसूल की रहमत का तकाजा तो देखो कि वो लंबी लंबी सूरत पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज आती है, नमाज को मुख्तसर कर देते हैं कि इस बच्चे के रोने की वजह से उसकी माँ तड़प न जाए, उसकी माँ डिस्टर्ब न हो जाए। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की रहमत का तकाजा नहीं तो और क्या है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने सारी कायनात के लिए रसूल को रहमत बनाकर भेजा है। और लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। मोमिनों के साथ उसकी रहमत कुछ खास है। ये रहमत के चंद वाकयात मैंने आपके सामने रखे ताकि आपको इस बात का एहसास दिला सकूं कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत और रहमत और शफकत अपनी उम्मत के साथ कितनी खास है। वो मैंने एक नमूने के तौर पर आपके सामने रख दिए हैं। कल जुमे का खुतबा भी मुझे देना है और आज रात के 12 बज भी चुके हैं। इससे ज्यादा मेरे प्यारे भाइयों हमें प्रोग्राम की इजाजत होनी भी नहीं चाहिए। और जो हालात हैं वो किसी से ढके और छिपे हुए नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें और आपको दुआ करनी चाहिए कि बारे इलाह वो हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमारे देश में अमन और सलामती को कायम फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे बड़ी नेमत हमें और आपको जो अता फरमाई है वो नेमत है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हम कुरान की स्टडी करते हैं और कुरान का मुताला करते हैं तो हमें ये मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी नेमतें हमें और आपको अता फरमाई। इतनी नेमतें दी हैं कि अगर हम उनको गिनना चाहें और शुमार करना चाहें तो हम उनको गिन नहीं सकते और शुमार नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह ने किसी भी नेमत को अता करते वक्त ये नहीं कहा कि मेरे बंदो मैंने तुम्हें यह दिया है इसलिए बहुत बड़ा एहसान है मेरा। अब पूरा कुरान पढ़ जाइए, अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। ये जिंदगी दी अल्लाह ने तो ये नहीं कहा कि मेरे बंदो मेरा एहसान है तुम पर। ये जमीन दी अल्लाह ने, ये नहीं कहा कि बंदो मेरा एहसान है तुम पर। आसमान दिया तो ये नहीं कहा कि मेरे बंदो एहसान है मेरा तुम पर। चांद, सूरज, सितारे, हवाएं, ये सब नेमतें उसने हमें और आपको अता फरमाई तो उसने ये नहीं कहा कि मेरे बंदो ये मेरा एहसान है तुम्हारे ऊपर। कितनी नेमतें उसने हमें और आपको दी, लेकिन कहीं नहीं कहा कि मेरे बंदो हमने एहसान किया है तुम्हारे ऊपर।
لیکن اس نے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، جب ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور پیغمبر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتایا مسلمانوں پر، اور احسان جتاتے ہوئے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، مومنوں پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، مسلمانوں پر یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایک رسول دیا۔ محمد رسول اللہ کی طرف اشارہ ہے، ایک پیغمبر دیے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نعمت ہیں ہمارے اور آپ کے لیے، اور اس نعمت کو عطا کرتے وقت اللہ نے احسان جتایا۔ دنیا میں کتنی قیمتی قیمتی چیزیں اس نے ہمیں اور آپ کو دی۔ یہ ہوا اگر چند گھنٹے کے لیے بند کر دی جائے تو ہم اور آپ جی نہیں پائیں گے، یہ پانی روک دیا جائے تو ہم اور آپ زندہ نہیں رہیں گے، یہ بارش اگر روک دی جائے تو ہمارے اناج، ہمارے کھیت سب سوکھ جائیں گے، خشک ہو جائیں گے، لیکن کسی بھی نعمت پر اس نے احسان نہیں جتایا۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت اس نے ہمیں اور آپ کو دی، تو اس نے احسان جتایا کہ مومنوں پر یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایک ایسا رسول دیا، ایک پیغمبر دیا، یعنی ہمیں اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ کا امتی بنایا۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور پھر اس رسول کی ایک عظیم صفت بیان کی، بہت بڑی ایک صفت ہے، خوبی بیان کی اللہ رب العالمین نے، اور وہ خوبی کیا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ مسلمانوں، تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر آئے ہیں، تمہارے پاس ایک ایسے رسول تشریف لائے ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، جو تمہارے ہی جنس سے ہیں۔ من انفسکم کے لفظ پر غور کیجیے، جو تمہارے ہی جنس سے ہیں، ان کی نسل الگ نہیں ہے، ان کی جنس الگ نہیں ہے۔ تم کھاتے پیتے ہو، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، تم چلتے پھرتے ہو، وہ بھی چلتے پھرتے تھے، تم سوتے ہو جاگتے ہو، وہ بھی سوتے تھے جاگتے تھے، تمہیں کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو بھی پڑتی تھی، تمہیں شادی اور بیاہ کی ضرورت پڑتی ہے، ان کی بھی شادی ہوئی تھی، تمہیں بیوی بچوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، ان کے پاس بھی بیوی تھی، ان کے پاس بھی بچے تھے، تمہیں دکھ اور غم پہنچتا ہے اور خوشی پہنچتی ہے، ان کے پاس بھی خوشیاں بھی آئیں اور ان کے اوپر غم بھی آئے۔ الغرض جن معاملات سے تم گزرتے ہو وہ بھی گزرتے ہیں، وہ تمہاری جنس سے ہیں، تم سے الگ نہیں ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس، تمہارے درمیان ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں۔ اور ان کی دوسری خوبی عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف، تمہارا دکھ، تمہارا درد ان کے اوپر گرا گزرتا ہے، وہ تمہاری تکلیف برداشت نہیں کر پاتے ہیں، وہ تمہاری تکلیف نہیں دیکھ پاتے ہیں، تمہارا دکھ اور درد ان پر نہیں دیکھا جاتا ہے، تمہاری تکلیف، تمہارے اوپر آنے والا دکھ، تمہارے اوپر آنے والی مصیبت ان کے اوپر شاخ گزرتی ہے۔ یعنی اس کو اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کانٹا ہے مسلمانوں تمہارے پیر میں چبھتا ہے،
کانٹا اگر تمہارے پیر میں چبھتا ہے تو اس کی تکلیف اور اس کا درد محمد رسول اللہ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں. یعنی تمہاری تکلیف اور تمہارا درد ان کو دیکھا نہیں جاتا. حریص علیکم، وہ تمہارے فائدے کے بڑے متمنی رہتے ہیں، تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میری امت ہمیشہ نفع میں رہے، میری امت پر کوئی تکلیف نہ آئے اور میری امت ہمیشہ فائدے میں رہے. حریص علیکم، وہ تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، تمہارا فائدہ ہر وقت چاہتے ہیں، ہر لمحہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ تمہیں فائدہ کیسے پہنچے، تم ترقی کیسے کرو. اور ان کی ایک عظیم صفت یہ بھی ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں کے ساتھ بڑے مہربان ہیں، انتہائی رحم والے ہیں، انتہائی شفیق ہیں. یعنی مومنوں پر ان کی رحمت خاص ہے. مفسرین نے لکھا ہے بالمؤمنین میں بے تخصیص کے لیے ہے، بے خصوصیت کے لیے ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ ان کی خاص رحمت ہے، خاص برتاؤ ہے، خاص شفقت ہے. یعنی مومنوں کے اوپر وہ خاص رحمت اور شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں، مومنوں کے ساتھ ان کی رحمت کچھ خاص ہے. اس آیت کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صرف مسلمانوں کے لیے مہربان ہے، مومنوں کے لیے مہربان ہے اور دوسروں کے لیے مہربان نہیں ہے. قطعی مطلب نہیں ہے. ورنہ نبی کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، عیسائیوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، بدھسٹوں اور سکھوں اور جینیوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. قیدیوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا تھا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا تھا، بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا تھا. آپ کے پڑوس میں غیر مسلم تھے تو ان غیر مسلمین کے ساتھ آپ کا سلوک کیا تھا. کوئی غیر مسلم کوئی جرم کرتے ہوئے پکڑا گیا اور اس کو گرفتار کر کے اگر قید خانے میں ڈال دیا گیا تو اس قیدیوں کے ساتھ، اس غیر مسلم قیدی کے ساتھ محمد رسول اللہ کا برتاؤ کیا تھا. سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں. یہ تو انسانوں کا معاملہ ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا تعلق تو جانوروں سے بھی جڑا ہوا ہے. وہ جانوروں تک کے لیے رحمت بن کر آئے تھے. غالباً آپ کو یاد ہوگا کہ ایک انصاری نوجوان کا ایک باغ تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے گئے، اس باغ کے اندر تشریف لے گئے. سنن نبی داؤد کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے. آپ اس انصاری نوجوان کے باغیچے میں، گارڈن میں تشریف لے گئے. اس نے کچھ کھجور اپنے باغ کے لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے کھانے کے لیے کہ آپ تناول فرمائیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اونٹ کے اوپر پڑ گئی. اس انصاری کے اونٹ کے اوپر نظر پڑی جس کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. وہ اونٹ رو رہا تھا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور نہیں کھایا جو انصاری نے نبی کے دسترخوان پہ رکھ دیے تھے. آپ نے وہ کھجور نہیں کھایا بلکہ آپ اس اونٹ کے پاس چلے گئے. اس اونٹ کے آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھا تو آپ نے اس کے سر پر سہلانا شروع کر دیا. ایسے آپ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا اور جیسے اللہ کے نبی نے اس اونٹ کے سر پر ہاتھ پھیرا، اونٹ نے اپنا سر نبی کے سینے پر لگا دیا. ایسے آ کر وہ نبی کے سینے سے اس نے اپنا سر سٹا دیا. نبی کے سینے کے پاس آ کر اپنے سر کو سٹا دیتا ہے. اس کے آنسوؤں کی دھار پڑ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جملہ نکلتا ہے، مالک حاذل جمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ اونٹ کس کا ہے؟ اس اونٹ کا مالک کہاں گیا ہے؟ کون ہے اس
اونٹ کا مالک. وہ انصاری نوجوان آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول یہ میرا اونٹ ہے. اے اللہ کے نبی یہ میرا اونٹ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اونٹ کے مالک، اللہ رب العالمین نے جتنی قدرت تجھے ان بے زبان مخلوق پر دی ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین تم پر قادر ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین تم پر قدرت رکھتا ہے. اس نے کہا اللہ کے رسول کیا بات ہے، معاملہ کیا ہے، بات تو بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ اونٹ ابھی مجھ سے شکایت کر رہا تھا. غور کیجئے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا. ابو داؤد کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے کہا کہ اونٹ کے مالک ابھی ابھی اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے، اس اونٹ نے مجھ سے شکوہ کیا ہے کہ میرا مالک مجھے بہت زیادہ کام لیتا ہے، مجھ سے میری طاقت سے زیادہ کام لیتا ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میں ناتواں ہو چکا ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور اونٹ کا مالک مجھ سے میری طاقت سے زیادہ کام لیتا ہے، اور جتنا کام لیتا ہے مجھے اس کام کے مطابق کھانا نہیں کھلاتا ہے، مجھے چارہ نہیں دیتا ہے، میری بھوک کے مطابق مجھے غذا نہیں دیتا ہے، میرا پیٹ نہیں بھرتا ہے، اور ضرورت سے زیادہ میری استطاعت سے زیادہ میری طاقت سے زیادہ مجھ سے کام لیتا ہے. اس اونٹ کے مالک نے کہا اللہ کے رسول اونٹ نے بالکل صحیح فرمایا، یہ اونٹ جو آپ سے کہہ رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے، یہ سچ ہے کہ میں اونٹ سے اس کی ضرورت سے زیادہ کام لیتا ہوں، اور یہ بھی سچ کہا ہے کہ میں اس کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلاتا ہوں. لیکن آج سے آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آج میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں اس اونٹ کے اوپر کوئی ظلم نہیں کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر وہ اونٹ کا مالک کہنے لگا ہم نے جو کھجوریں رکھی ہیں آپ کھائیے، آپ تناول فرمائیے، آج کے بعد یہ اونٹ کوئی شکایت نہیں کرے گا میری آپ سے. انشاءاللہ آج کے بعد اس اونٹ کے ساتھ میں خیر خواہی کے ساتھ پیش آؤں گا، اچھے انداز سے پیش آؤں گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں اے اونٹ کے مالک، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، مجھے دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور میری رحمت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ میں کھجور کھا لوں اور یہ اونٹ بھوکا رہے. پہلے اس اونٹ کو کھلاؤ، جب تک یہ اونٹ میری آنکھوں کے سامنے پیٹ بھر کے شکم سے رو کر کھا نہیں لے گا اور اس کا پیٹ نہیں بھر جائے گا، اس سے پہلے میں تمہارے کھجوروں کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں کھجور نہیں کھاؤں گا. اس واقعے کو ایک عیسائی، ایک کرسچن رائٹر نے اپنی کتاب انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے اندر نقل کرنے کے بعد، اس واقعے کو ابو داؤد کے حوالے سے نقل کرنے کے بعد لکھا ہے، اس نے اقرار کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرپالو تھے، دیاوان تھے، آپ کی کا رحم سب کے لیے تھا. لیکن اس آیت کے اندر جو اللہ رب العالمین نے جو فرمایا وہ مومنوں کے لیے کچھ خاص رحمت بے تخصیص کے لیے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ آپ کی رحمت کچھ خاص ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ آپ کی رحمت نہیں تھی، ہاں سب کے لیے رحمت تھی، لیکن مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ خاص، اور اس میں کوئی برائی نہیں. آپ کہ پڑوس میں کوئی بچہ بیمار ہو جائے اور آپ کو پتا چلے کہ وہ ہاسپٹل میں ہے، تو بطور ہمدردی آپ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے ہاسپٹل میں اپنے پڑوس کے بچے کو دیکھنے کے لیے؟ آپ جاتے ہیں، اپنے پڑوسی کے بچے کی تیمارداری کرتے ہیں، آپ تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھتے بھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پڑوس کا بچہ ہے، پڑوسی کا بچہ ہے، غریب ہے، اس لیے آپ اپنی جیب سے 2 4 5 10 ہزار روپے کی مدد بھی کرتے ہیں. آپ کو ہمدردی ہے پڑوسی کے بچے سے، اسی لیے تو آپ ایسا کر رہے ہیں. لیکن آپ نے 2 4 5 ہزار روپے اس کو دیے، تھوڑی دیر بیٹھے، تیمارداری کی، عیادت کی، اور آپ چلے آئے. کیوں؟ کیونکہ وہ پڑوسی کا بچہ تھا. لیکن اس کے علاوہ اس کے ساتھ اگر آپ کا اپنا بچہ بیمار ہو جائے تو آپ کا سلوک کیا ہوگا؟ مجھے بتائیے. آپ
آپ کا اپنا لخت جگر، آپ کا اپنا بیٹا اگر بیمار ہو جائے اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے، آئی سی یو میں چلا جائے یا وینٹیلیٹر پہ چلا جائے، تو کیا آپ تھوڑی بہت دیر اپنے بچے کو دیکھیں گے اور چلے آئیں گے؟ کیا آپ 2-4-5 ہزار روپے خرچ کریں گے اور اس کے بعد میں اپنی تجوری اور اپنی الماری بند کر دیں گے؟ نہیں، آپ کا اپنا بچہ ہے، اس لیے آپ آفس سے چھٹی لے لیں گے، آپ ڈیوٹی چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ کوئی بزنس کرتے ہیں تو آپ اپنا بزنس چھوڑ دیں گے، آپ آفس میں جانا چھوڑ دیں گے، آپ اپنے بچے کو 24 گھنٹے دیں گے، اور آپ اپنے بچے کے لیے ڈاکٹر کو کہیں گے کہ ڈاکٹر میرا بیٹا بیمار ہے، پیسے کی کوئی پرواہ نہیں، جو آپ کو جانچیں کرنا ہو، جن چیزوں کی بھی جانچیں کرنا ہو کر لیجئے، لیکن میرے بچے کو اس موت کے منہ سے نکال دیجئے، آپ ہمارے بچے کو ٹھیک کر دیجئے۔ آپ اپنی تجوری کھول دیں گے، آپ اپنی الماری کھول دیں گے، آپ بینک بیلنس نچھاور کر دیں گے جو آپ کے پاس ہے، اور آپ 24 گھنٹے اپنے بیٹے کو ٹائم دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا اپنا بیٹا ہے، بیٹے کے ساتھ آپ کی محبت خاص ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑوسی کے بچے کے ساتھ یا کسی غریب کے بچے کے ساتھ آپ کی محبت نہیں ہے۔ بس اسی طریقے سے رسول اللہ سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سمپورن جگت کے لیے، ساری مانو ذاتی کے لیے کرپالو اور دیابان بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر گئے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ رحمت تو ساری کائنات کے لیے بن کر آئے، لیکن بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ آپ کی رحمت خاص ہے۔ کیوں؟ وہ آپ پر ایمان لایا، آپ کی باتوں کو تسلیم کیا، آپ کے باتوں پر عمل کرتا ہے، آپ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ بجا لاتا ہے، اور جن کاموں سے روکتے ہیں وہ رک جاتا ہے۔ اس لیے آپ کی رحمت مسلمانوں مومنوں کے ساتھ کچھ خاص ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کے ساتھ آپ کی رحمت نہیں ہے۔ آپ سب کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، لیکن مومنین کے ساتھ خاص ہے۔ بہت مہربان تھے آپ۔ وہ جملہ پھر سے دیکھیے، عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف تمہیں پہنچتی ہے اور درد محمد رسول اللہ کے دل کو ہوتا ہے۔ کانٹا تمہارے پیر میں چبھتا ہے اور تکلیف اس کی محمد رسول اللہ محسوس کرتے ہیں۔ وہ تمہاری تکلیف ان پر شاق گزرتی ہے۔ بخاری شریف اٹھائیے، کتاب المساجد کے نام کا چیپٹر کھولیے اور اس کے اندر اس حدیث پر غور کیجیے۔ کتنی شفقت مسلمان مومن کے ساتھ، کتنی شفقت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا نشق علی امتی لامرتهم بالسواک۔ نبی اکرم ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت کے اوپر یہ مشکل نہ ہوتا، توجہ دیجئے گا، نبی اکرم اپنی امت کی تکلیف، اپنی امت کی پریشانی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر میری امت پر یہ دشوار نہ ہوتا، میری امت پر اگر یہ مشکل نہ ہوتا کہ وہ ہر نماز سے پہلے مسواک کریں، ہر نماز سے پہلے مسواک کریں، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ، تو میں اپنی امت پر ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کو فرض قرار دے دیتا، میں اپنی امت پر ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کو واجب قرار دے دیتا، میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ وہ ہر نماز سے پہلے مسواک کریں۔ نبی کا حکم وجوب پر دلالت کرتا ہے، میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ وہ ہر نماز سے پہلے مسواک کریں، لیکن میں نے فرض نہیں
کیا، مسواک اپنی امت پر فرض نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ میری امت کے لیے دشوار ہے، پریشانی کا سبب بن جائے گا اگر میں مسواک کو فرض قرار دے دوں گا. تو اشقا کا لولا ان اشقا علی امتی، اگر میری امت پر یہ مشکل نہ ہوتا، میری امت پر یہ دشوار نہ ہوتا، میری امت پر پریشانی کا سبب نہ بنتا، تو میں اپنی امت کے ہر فرد کے لیے مسواک کو فرض قرار دے دیتا. ذرا بتائیے اگر یہ مسواک فرض ہو جاتی تو ہمارے اور آپ کے لیے کتنی بڑی مشکل ہو جاتی. گاؤں اور دیہات کے رہنے والے تو چڑھتے درخت پہ توڑ لیتے مسواک اور کر لیتے، لیکن شہروں میں رہنے والوں کے لیے کتنی دشوار، کتنی پریشانی ہوتی. وہ ہر نماز سے پہلے مسواک کہاں سے لاتے، جبکہ مسواک کی اپنی ایک اہمیت ہے، مسواک کا اپنا ایک مقام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک برابر کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اتنی مسواک کرتے تھے کہ مسواک کی وجہ سے آپ کے مسوڑے، آپ کے دانتوں کے اوپر جو مسوڑے ہوتے ہیں ان میں سوجن آ جایا کرتی تھی. اتنا آپ مسواک کرتے تھے، اتنا مسواک. شاید آپ کو یاد ہوگا، بخاری پڑھیے، کتاب الجنائز چیپٹر دیکھیے، حضرت محمد رسول اللہ بیمار ہیں اور ایسی بیماری ہے جو آخری مرض، جس کو ہم کہتے ہیں مرض الموت میں مبتلا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی زبان بند ہو چکی ہے، یعنی کوئی آواز آپ کی زبان سے نہیں نکل رہی ہے. حضرت عائشہ اپنی گود میں نبی اکرم کے سر کو رکھے ہوئے ہیں، یعنی حضرت عائشہ کی گود میں نبی کا سر ہے، اور اتنے میں حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر حضرت عائشہ کے بھائی تشریف لائے اور وہ مسواک کر رہے تھے. تو اللہ کے رسول مسواک کو دیکھنے لگے اور حضرت عائشہ سے اشارہ کرنے لگے ایسے، یعنی یہ مسواک مجھے کرنی ہے، مجھے لینی ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ آخری وقت ہے، اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، اللہ کو پیارے ہونے والے ہیں، اللہ کے پاس جانے والے ہیں، اور آپ کہہ رہے مسواک، مجھے مسواک کرنی ہے. حضرت عائشہ نے اپنے بھائی سے مسواک لے لی اور اللہ کے رسول کو دے دی. اللہ کے نبی نے اس مسواک کو اپنے دانتوں سے جیسی لگایا ویسی حضرت عائشہ کو واپس کر دیا اور کہا، اشارہ کیا کہ اس کو اپنے دانتوں سے اس کو نرم کر دو، یہ تھوڑی ٹائٹ ہے، یہ تھوڑی سخت ہے. حضرت عائشہ نے اس مسواک کو اپنے دانتوں سے دبایا اور اس کو کچل دیا، اپنے دانتوں سے اس کو کوچ دیا اور پھر اللہ کے رسول کو دے دیا. اللہ کے نبی اس مسواک کو کرنے لگے اور مسواک کرتے کرتے وہ مسواک ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے جو آپ کے داڑھی مبارک پر گر جاتی ہے، اور اس کے بعد پانی کے بھرے ہوئے برتن میں، پانی کے بھرے ہوئے پیالے میں محمد رسول اللہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ڈبوتے اور اپنے جسم پر اپنے ہاتھوں کو ملتے، پانی میں ہاتھ ڈبوتے اور اس پانی کے چھینٹے اپنے جسم پر مارتے، پانی میں ہاتھ ڈبوتے اور وہ پانی اپنے جسم پر ملتے جاتے اور کہتے جاتے ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں. بخاری کتاب الجنائز کا چیپٹر آپ اٹھا کر دیکھیں میرے بھائیوں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مسواک کرتے کرتے وہ اللہ کے نبی کی داڑھی پر گر گئی اور آپ پانی کے دونوں برتن میں دونوں ہاتھوں کو ڈالتے اور پانی اپنے جسم پر ملتے جاتے اور کہتے جاتے ان للموت سکرات، ان للموت سکرات. موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں. حضرت فاطمہ بھی وہی بیٹھی ہوئی ہیں. حضرت فاطمہ کی زبان سے نکلا وا کر بابا کا، ہائے میرے ابو کی تکلیف، ہائے میرے ابو کی پریشانی، ہائے میرے ابو کی بے چینی. غور کیجئے، آخری وقت ہے لیکن مسواک کر رہے ہیں. مسواک سے اتنی محبت، اتنی محبت، لیکن خود تو مسواک کر رہے ہیں لیکن اپنی امت کے لیے فرض قرار نہیں دے رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر میں فرض کر دوں گا تو میری امت پریشانی میں پڑ جائے گی، دشواری میں پڑ جائے گی، تکلیف میں پڑ جائے گی. اگر مجھے اپنی امت کے دشواری میں پڑ جانے کا، پریشانی میں پڑ جانے کا ڈر نہ ہوتا
تو میں فرض کر دیتا اپنی امت کے لیے مسواک کرنا۔ محمد رسول اللہ مسواک اس لیے فرض نہیں کر رہے ہیں کہ میری امت کے لیے پریشانی کا سبب نہ بن جائے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف ان کو برداشت نہیں ہوتی، تمہاری تکلیف وہ دیکھ نہیں پاتے، تمہیں تکلیف میں دیکھنا ان کو گوارا نہیں ہے۔ درد تمہیں ہوتا ہے، تکلیف تمہیں ہوتی ہے، اور اس تکلیف کا درد اور احساس محمد رسول اللہ کو ہوتا ہے۔ یہ ہے رسول اللہ کی محبت اور رحمت مومنوں کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تاخیر سے پڑھا کرتے تھے۔ سنیے، عشاء کی نماز اتنی دیر سے پڑھا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کو مسجد میں بیٹھے بیٹھے اونگ آنے لگتی تھی۔ ایسے انتظار میں بیٹھے ہیں اللہ کے رسول آئیں اور جماعت ہو، اللہ کے نبی حجرے سے نکلیں اور نماز کھڑی ہو، آپ پڑھائیں اور ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر پھر واپس جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اتنی تاخیر سے آپ حجرے سے نکلتے تھے کہ صحابہ کرام کو اونگ آنے لگتی تھی، ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگتے تھے۔ نیند کا غلبہ جب ہونے لگتا تھا اور اونگنے لگتے تھے تب اللہ کے رسول حجرہ عائشہ سے نکلتے، مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے اور نماز پڑھاتے، اور نماز پڑھانے کے بعد جب دیکھا کہ صحابہ کرام نیند میں ہیں، سمجھ لو یہی ٹائم رہا ہوگا 11، 11:30، 12 بجے کے آس پاس کا ٹائم، اور اس وقت عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے حجرے سے نکلتے تھے اللہ کے رسول اور نماز پڑھاتے۔ یہی بخاری کتاب المساجد کی روایت، یہی راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے عشاء کی نماز پڑھائی، صحابہ کو نیند آنے لگی، اونگنے لگے، ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگے۔ اس وقت نکلے، امامت کے مصلی پہ گئے، نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اپنی امت کو یعنی صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، لولا ان اشق علی المؤمنین لامرتهم بتاخیر العشاء۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے، اس میں علی الامتی تھا، علی امتی، اس حدیث میں علی المؤمنین ہے، لولا ان اشق علی المؤمنین لامرتهم بتاخیر العشاء۔ اگر میری امت کے لیے یہ مشکل نہ ہوتا، اگر میری امت پر یہ دشوار نہ ہوتا، اگر میری امت کے لیے پریشانی کا سبب نہ ہوتا، اگر میری امت کو کوئی تکلیف نہ ہوتی، تو میں عشاء کی نماز کا یہی وقت رکھ دیتا، عشاء کی نماز کو اسی وقت فرض قرار دیتا، میں عشاء کی نماز کو دیر سے پڑھنے کو فرض قرار دے دیتا، عشاء کی نماز کو دیر سے پڑھنا فرض کر دیتا، یعنی یہی 11:30 اور 12 بجے رات کو عشاء کی نماز کا وقت متعین کر دیتا۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ میری امت کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، رات کے 11:30 بجے 12 بجے کون ہے جو اتنی دیر تک انتظار کرے گا اور نماز پڑھے گا؟ عشاء کی میری امت پریشانی میں نہ پڑ جائے، میری امت دشواری میں نہ پڑ جائے، میری امت کہیں مصیبت میں نہ پڑ جائے اور نماز نہ چھوڑنے لگے، اس لیے میں نے عشاء کی نماز کو شروع وقت میں بھی پڑھنے کی اجازت دے دی ہے کہ شروع وقت میں بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو تاخیر کے ساتھ یعنی اسی وقت نماز کو فرض کرتا، یعنی رات کے 11:30 یا 12 بجے عشاء کی نماز کو فرض قرار دیتا کہ یہ ٹائم ہے تمہارا، اس وقت پڑھا کرو، لیکن میری امت پریشانی میں پڑ جائے گی۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو دیر سے پڑھنا اس لیے فرض نہیں کر رہے ہیں کہ میری امت کو تکلیف ہو جائے گی، میری امت پریشانی میں پڑ جائے گی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، بالمومنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ اس کی رحمت خاص ہے، کتنا مہربان ہے وہ نبی۔ اور افسوس یہ ہے کہ عشاء کی نماز کا جو وقت فرض ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، اور شروع وقت میں بھی اجازت دے دی، تو آج اتنی آسانی کے باوجود بھی یہ امت محمدیہ
محمد رسول اللہ کی یہ امت آج اتنی آسانیوں کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھ پا رہی ہے اور 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کر پا رہی. میرے پیارے ساتھیوں، اس سے بڑا المیہ آج ہمارے لیے کیا ہوگا؟ اس سے بڑا رونا آج ہمارے لیے کیا ہوگا؟ اتنی آسانیاں اور اس کے باوجود بھی ہم نماز نہ پڑھیں. کوئی اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس لیے نماز چھوڑ دی کیونکہ میرے پاس مسواک نہیں تھی، اس لیے اللہ کے رسول نے مسواک کو فرض قرار نہیں دیا. کوئی یہ نہ کہے عشاء کی نماز ہم 11:30-12 بجے نہیں پڑھ سکتے، اس لیے اٹھ ہی نہیں سکتے، اس لیے ہم نہیں پڑھتے. نہیں، شروع رات میں بھی پڑھ سکتے ہو، اجازت دی ہے. اللہ کے رسول نے صاف طور پہ کہا کہ مومنوں پر، میری امت پر اگر یہ مشکل نہ ہوتا تو میں تاخیر کے عشاء کی نماز کو پڑھنا فرض کرتا، لیکن میری امت کی پریشانی کی وجہ سے میں فرض نہیں کر رہا ہوں. جیسی وقت ہو جائے ویسے بھی پڑھ سکتے ہو، افضلیت باقی رکھی ہے. عشاء کی نماز کو تاخیر کے ساتھ پڑھنا، دیر سے پڑھنا یہ افضل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اتنی دیر تک جاگتے رہیں اور پھر نماز بھی نہ پڑھیں اور سو جائیں. یہ صحیح نہیں ہے. تو لولا ان شق علی امتی لامرتهم بالسواک، مسواک کو فرض نہیں قرار دیا اور عشاء کی نماز کو دیر سے پڑھنا فرض نہیں کیا، اس لیے کہ میری امت پر مشکل نہ ہو جائے. اور آپ کہاں ہیں؟ ہماری اور آپ کی حیثیت دیکھیے اور اس کی رحمت دیکھیے. رمضان کے مہینے میں اٹھتے ہیں، آپ نے ایک رات نماز پڑھائی، اس کے بعد ایک ناگا کیا، پھر دوسری رات میں آپ نے تراویح کی نماز پڑھائی، اس کے بعد میں ایک دن کا ناگا کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے تیسرے دن تراویح کی نماز پڑھائی. صحابہ کرام کا بیان ہے تیسری رات اتنی دیر تک نماز پڑھائی. آپ نے امامت کی کہ ڈر لگنے لگا کہیں سحری کا وقت فوت نہ ہو جائے. اس کے بعد پھر چوتھی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ہماری خواہش ہے کہ آپ آئیے اور تراویح کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھائیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں لوگوں اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لو، اپنی اپنی خود پڑھ لو، اپنے بیوی اور بچوں کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے خود پڑھا لو. میں اب نماز نہیں پڑھاؤں گا، میں اب امامت نہیں کروں گا. اور پوچھا صحابہ نے اے اللہ کے نبی آپ نے پہلی رات پڑھائی، آپ نے اس کے بعد دوسرے دن بھی پڑھائی، آپ نے تیسری رات بھی پڑھائی، ہم چاہتے ہیں کہ بقیہ دن جو بچے ہیں ان میں بھی آپ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائیں. تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو سنیے. آپ کا فرمان یہ تھا کہ لوگوں اب میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھاؤں گا اس لیے کہ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے خوف ہے اس بات کا کہ کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نماز تمہارے اوپر فرض کر دی اور تم اس نماز کو نہ پڑھ سکے تو دشواری میں، پریشانی میں، مصیبت میں پڑ جاؤ گے. جبکہ نماز اتنی پڑھتے تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ رات میں جب اڑتے تھے تو حتی تورت قدماہ، آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا، آپ کے پیروں میں سوجن آ جایا کرتی تھی. آپ خود نماز کے بڑے شوقین، لیکن آپ نے 3 راتوں کو نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی اور اس کے بعد میں نہیں پڑھایا. اور وجہ یہ بتائی چھوڑنے کی کہ تم جس کو پڑھنا ہو اپنی اپنی الگ پڑھ لو، یا اپنے بیوی بچوں کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے ان کو پڑھاؤ، یا تم خود ایک امام بنا لو اور اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، لیکن میں نہیں پڑھاؤں گا. پوچھا آپ کیوں نہیں پڑھانا چاہتے تو جواب دیا مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے خدشہ اس بات کا کہیں یہ نماز ہمارے اوپر فرض نہ کر دی جائے. اور کیجئے نماز جیسی عبادت، لیکن اللہ کے نبی تراویح پورے مہینے جماعت کے ساتھ اس لیے نہیں پڑھا رہے ہیں کہیں میری امت کی اوپر فرض نہ کر دی جائے اور پھر میری امت پریشانی میں پڑ جائے، میری امت دشواری میں پڑ جائے، میری امت کی اوپر یہ شاق، یہ پریشانی میں پڑ جائے اور پھر عزیزنا علیہ ما عنتم، وہ تمہاری پریشانی کو دیکھ نہیں پاتے ہیں، تمہاری